اللہ تعالیٰ نے شاید میرے ہی مقدر میں کیا کہ میں نے اللہ کے نبی کے نسب کو عام کیا، بیان کیا۔ روضہ مبارک پہ پہنچ کے میں جب سلام پیش کرتا ہوں تو پورا نسب پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں۔ تو من انفسکم میں آپ کی ذات کو بتایا جا رہا ہے۔ ایسا کوئی ہے؟ ظاہراً باطناً من انفسکم، یہیں پیدا ہوئے یہیں پروان چڑھے، ایسا کوئی ہے؟ اب اپنی ذات من انفسکم، حسن، جمال، یتلالو وجہ تلالو القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ، عظیم الہامہ، خوبصورت بڑا سر، رجل الشعر، نون گھنگریالے بال، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال، واسع الجبین، ماتھا کشادہ، ازہر اللون، چہرے کا رنگ کلیوں کی طرح چمکتا ہوا، ازج الحواجب، یہ ہمیں بڑی گول جیسے آج کل میک اپ کر کے یوں گول بنائی جاتی ہیں، میرے اللہ نے اپنے حبیب کی ایسی ہی بنائی تھی۔ من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں، کیونکہ یہاں بال ہوں تو حسن میں کمی آتی، یہاں بال نہیں تھے۔ لہو عرق یجرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی دبی ہوئی، جب آپ کو غصہ آتا تو آپ تو اظہار نہیں فرماتے تھے، پیتے تھے، لیکن اس پینے پر جو باڈی ریئیکٹ کرتی تھی تو یہاں ایک رگ تھی جو ایسے ایسے پھڑکنے لگتی تھی، جو اس بات کی علامت ہوتی کہ آپ غصے میں۔ اقن العرنین، ناک یہاں سے اٹھا ہوا اور آگے سے باریک، اشم اقن العرنین، یہ ناک کی صفت، یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک، لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور جگمگ کرتا تھا۔ من انفسکم، یہ تھوڑا سا بتا، آنکھیں کیسی تھیں؟ ادعج، احور، اکحل، اخدب، اشکل، ادعج موٹی آنکھ، اشکل لمبی اور اس میں سرخ دھاریاں، احور پتلی سیاہ، اکحل بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا، احدب یہ پلکیں بڑی طراز، بڑی طرح لمبی پلک آنکھ کو خوبصورت بناتی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جنت کی لڑکی کی جو آنکھ ہے اس کے جو پلکوں کے بال ہیں، اشفار، فی اشفارہ وقف، یہ حضرت ام ماجد الخزائیہ کیا خوبصورت حلیہ بیان کیا ہے۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجنه لم تزري به سعله وسن قصير في عينيه الدعج في أشفاره وطف في لحيته كثافة في صوته سحل في عنقه سطع. کیا الفاظ، کیا ترنم ہے، کیا نغمہ ہے ان الفاظ میں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کی لڑکی کی جو یہ پلکیں ہیں
اب تو گدھ ہمارے ملک میں رہے ہی نہیں، بچپن میں ہم بہت ہوتے تھے، تو گدھ کے پر سب سے لمبے ہوتے ہیں، وہ آپ طاقتور ہے، پروں کی لمبائی گدھ کی زیادہ ہے، تو آپ نے فرمایا اس کے پر، اس کی آنکھوں کے یہ بال گدھ کے پر کے برابر ہوں گے، تو 5 فٹ کے جسم پر اگر یہ بال ہوں تو کوڑی لگے گی، تو کیا قد ہے 130 فٹ جنت کی لڑکی کا قد، 130 فٹ یہ قد ہے حضرت آدم علیہ السلام پر، جو اللہ نے حضرت آدم کو قد دیا تھا اور حضرت حوا کو 130 فٹ. پھر ہم گھستے 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 یہ نکلنے کے بال رہ گئے، چھوٹے چھوٹے گزرے، چھوٹے چھوٹے. ٹائم نے ہمیں ایسے رگڑا دیا رگڑا دیا رگڑا دیا رگڑا دیا رگڑا دیا، گھستے 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 یہ آپ بچے ہیں. ایک ذمہ دار نے اپنے مراسی سے کہا میرے گھوڑے میں مالش کر. مراسی بڑی نازک قوم ہے، وہ تھوڑے دیر تو مالش کرتا رہا، ذمہ دار گھر گیا، وہ سو گیا. گھوڑا چور لے گئے، اس کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب، مگر ابھی ماریا گیا. اس نے خرگوش اپنا لا کے باندھ کے مالش شروع کر دی. جب صبح ذمہ دار ہے تو میرا گھوڑا تو جو ہے کھڑے تھے، گھوڑا ہے تو جی ہاں سارے لوگوں کو مالش کی تھی، گس 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 کرتے آ گیا. تو یہ ٹائم ہے نا 10,000 سال کا پہیا گھوما ہے، اور اس نے کاٹ 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 کے ہمیں 5 فٹ کا بنا دیا. اصل ہائٹ 130 فٹ ہے. اگر آپ 5 فٹ کے جنت میں چلے گئے تو جنت کی ہو تو آپ کو منہ جمع ڈال لے گی. اب میرا شوہر کے جو مولانا یاسین صاحب ایتے پایا ہم کہ ایتے پایا، تو آپ تو پریشان ہو گئے. نہیں، اللہ آپ کو بھی 130 فٹ کا قد عطا فرمائے. 130 فٹ پہ آنکھوں کے بال گدھ کے پر کے برابر ہوں، کیا خوبصورت نظر آئیں گے. اور اس کے سر کے بال چوٹی سے چلتے ہیں آبشار کی طرح، اور پاؤں کی ایڑی کا کے بوسہ لیتے ہیں. کتنے لمبے بال، بڑی بڑی سبحان اللہ اچھی سے. تو وہ یوں لہراتی اپنے بالوں کو کہ پوری جنت میں بجلیاں کونگلی لگتی ہیں اس کے بالوں کے روشنی اور نور سے، اور خوشبو پھیل جاتی ہے. یہ دوسری بات آ گئی، اور وہاں سے بھی آپ سے بھی کہتا ہوں جنت سنا بھی کرو، بیان بھی کیا کرو. ہم تو بالکل ہی خشک ہو گئے، نہ سنتے ہیں نہ بیان کرتے. اور اس کا جو لباس ہوگا 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، 3 میل کے دائرے میں. 3 میل اٹھائے گی کیسے؟ مولانا صاحب کی جلباب ہی اوکھی ہو رہی اٹھانی، تو 3 میل میں کیسے اٹھائے گی؟ تو جنت کا جو لباس ہے وہ نور سے بنتا ہے، نور، اور نور کا وزن نہیں ہوتا. دیکھو نا یہ لائٹ آ رہی ہے، اس کا وزن ہے. تو اللہ یہاں کپاس سے دھاگا بنواتا ہے، وہاں نور سے دھاگا بنائے گا. 100 جوڑے پہنائے گا، ہر جوڑا نظر آئے گا پچھلے جوڑے کے پیچھے. ایسا نہیں کہ میرے کرتے کے پیچھے آپ کو بنیان نظر نہیں آ رہی، وہاں 100 جوڑے نظر آئیں گے. آخری جوڑا جسم کو چھپائے گا، ہر جوڑے کے مطابق چہرے پہ حسن کی جھلکی اللہ تعالیٰ دکھائے گا. اب 100 جوڑے پہننا بھی مشکل اور 100 جوڑے اتارنا بھی مشکل. پاوے کون تھے، لاوے کون تھے، رکھے کتنے؟ تو واشنگ مشین ہی کوئی پوری جنت. تو میرے اللہ نے کیا کیا ہے، بس صرف آپ ارادہ فرمائیں گے کہ کپڑے بدل لوں. تو ایک درخت ہے جنت میں، اس کا نام ہے توبہ. درخت کا نام ہے توبہ. کتنا بڑا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ اونٹ پہ سوار ہو، 5 سالہ اونٹ جوان، اور اس کے تنے کے گرد دوڑنا شروع کرو، دوڑنا شروع کرو.
دوڑتے 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 اونٹ گر کے مر جائے گا، تنے کی گولائی کا چکر نہیں کاٹ سکے، ہر جنتی کو اللہ دے گا۔ اس پر بڑے بڑے پھول ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ صاحب کہیں گے کپڑے بدلنے، جیسے کیمرے کا کہ لائٹ پڑتی، ایسے لائٹ پڑے گی، جب آپ اپنے آپ کو دیکھو گے تو آپ کے اگلے 100 جوڑے غائب ہوں گے، نئے 100 جوڑے آپ پہن چکے ہیں۔ فی اشفارہ وقت، میرے نبی کی آنکھوں کے یہ بال لمبے خوبصورت، فی صوتہ سحر، آواز میں کشش، جادو، روح، فی لحیتہ کفافہ، داڑھی گھنی خوبصورت، فی عنقہ صفحہ، گردن لمبی سراہی دار، داڑھی اور سر میں 1400 بال یا 20، دونوں روایتیں شمائل طرف۔ کیا عالی اخلاق پائے تھے۔ ادھر سے کوئی آپ کو بلاتا، عزیز الرحمان مجھے بلایا مولوی صاحب تو میں کتنا ہی کر سکتا ہوں، ہاں جی دسو، لیکن جب کوئی میرے نبی کو ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ، اب کبھی وہ نہیں کرتے تھے، اب پورا یوں کرتے تھے، ادھر التفت جميعا، وہ ادھر سے بلاتا اب یوں نہیں کرتے تھے، پورا ایسے، ادھر سے کوئی بلاتا اب پورا ایسے ہوتا، کبھی یوں نہیں کیا، کبھی یوں نہیں کیا، زندگی بھر مجلس میں پاؤں کبھی نہیں پھیلایا، کبھی انگلی کا اشارہ نہیں کیا، پورے ہاتھ کا اشارہ، کبھی بیان میں آستینیں نہیں چڑھائیں، ہمارے خطیبوں کی طرح مکے نہیں لہرائے، اور یہ خوبصورت بات دل کو پکڑنے والی، کبھی ممبر سے کسی کا نام لے کر اس کا عیب بیان نہیں کیا، کمال، حق ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی نے بہتان عفق کے واقعہ میں کہاں تک بات کو پہنچائی، میرے نبی نے ممبر پر آ کر فرمایا، کچھ لوگوں نے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں بہت پریشان کیا ہے، نام نہیں لیا، سامنے بیٹھو، لقد جاءكم رسول من انفسكم سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر، موٹاپا تو ہر ایک کے لیے برا، پر مولوی موٹا ہوئے تو بڑا ہی بڑا لگے۔ سواء البطن والصدر، صدق القصد، سیدھا بدن، یوں نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، طویل الزندین، بازو لمبے، رحت الراحہ، ہتھیلی کشادہ، سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی اور لمبی، ابھی تو میری انگلی میں تھوڑا ٹیڑھا پن ہے، اب سیدھی انگلیاں، شفع الکفین والقدمین، یہاں اور یہاں رگیں نظر نہیں آتی تھی، میری نظر آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی، یہ حسن کو کم کر دیتی ہیں، پرگوش، مسیح القدمین، پاؤں ایسے نازک خوبصورت لگتا تھا جیسے تیل لگاؤ، پانی ہو آپ اوپر سے گزرتا جیسے تیل لگا اوپر پانی گزر جاتا ہے، اس طرح یکفو تکفیا، تھوڑا سا جھک کے چلتے تھے، اکڑ کے نہیں چلتے، جھک کے چلتے، جل نظر الملاحظہ، آنکھیں جھکا کے رکھتے تھے اور کنیکشن سے دیکھتے تھے، اس طرح آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، کبھی کبھی ایسے آنکھ اٹھاتے تو پھر سب صحابہ ایسے جھک جاتے کہ کوئی آنکھ آپ کی طرف اٹھ نہیں سکتی تھی، صرف 2 آدمی اس وقت آپ کو دیکھ سکتے تھے، باقی کسی میں ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو دیکھ سکیں، ایک ابو بکر اور ایک عمر، باقی کوئی آپ نہیں دیکھ سکتا۔ اب مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں ابو بکر اور بائیں عمر، سامنے لوگ جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے، اپنے دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیے، کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ جی، کہا کذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے دائیں ابو بکر ہوگا اور بائیں میرے عمر ہوگا۔ بس یہ 2 ہستیاں آپ کو دیکھ سکتی تھی، کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ براہ ثنایا، دانت اتنے خوبصورت
کہ جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. مثلجا اسنان، یہ 4 دانت گتھے جڑے نہیں تھے، تھوڑا سا فاصلہ تھا، ہلکا سا فاصلہ تھا. پہلی الفام ہونٹ بڑا خوبصورت چوڑے منہ کے ساتھ. سہل الخدین، گال، یہ گال نہ پچھتے ہوئے کہ کمزوری، نہ تو بڑے ہوئے کہ موٹاپا، وہ لائی میں انتہائی خوبصورت. اور ليس بالطويل ولا بالقصير، اطول من المربوع واقصر من المشدد، نہ لمبا قد نہ چھوٹا قد. لیکن ایک کرامت، ایک معجزہ، لمبے سے لمبے قد والا جب آپ کے برابر کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اونچا ہو جاتا، اس سے نیچے ہو جاتا. وہ نیچے نہیں رہتا. آپ کے چچا حضرت عباس جب گھوڑے پہ بیٹھتے پاؤں زمین پہ لگتے، اتنا لمبا قد. وہ جب پاس کھڑے ہوتے تو ہمارے نبی یوں ہو جاتے، وہ یوں ہو جاتے. کیا عادت. ایک دفعہ کسی نے پوچھا عباس آپ بڑے ہو کہ اللہ کے نبی؟ اکبر رسول اللہ واما انا فاحسن. بھائی بات یہ ہے عمر تو میری بڑی ہے لیکن بڑائی میرے نبی کو حاصل ہے. میں عمر میں بڑا ہوں، وہ مرتبے میں بڑا ہے. میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا من انفسکم. وہاں گیا تو مجھے اپنے اس نسب پڑھنے کی ایک تائید ملی کہ انفسکم من انفسکم، ایسا نفیس خاندان کوئی ہے، ایسا عالی خاندان کوئی ہے. انا خیرکم اذن و نفسا، کا نچوڑ نکالا، رس عرب بنائے. ثم تخیر العرب، پھر عرب کو گھماٹی دی اور ان کا رس نکالا. فتخیر مضر، مضر بنائے، مضر ستاروں کی نسل. ثم تخیر مضر، پھر مضر کو کی چھانٹی کی. فختار قریش، قریش کو چنا. ثم تخیر قریش، پھر قریش کا رس نکالا. فختار ہاشم، پھر ہاشم کو چنا. ثم تخیر بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم کا رس نکال کے مجھے بنایا. انا خیرکم ابا و نفسا، میں سب سے عالی ذات ہوں اور سب سے عالی خاندان ہوں، مجھ سے عالی خاندان کسی کا نہیں. من انفسکم، کسی کا نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا. آپ واحد ہستی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے. میں ایک قدیم پنجاب کے ذمہ دار گھرانے سے میرا تعلق، میرا نصیب ان نیک لوگوں میں بیٹھنا لکھا تھا. میرا باپ کو مجھے ڈاکٹر بنانے لاہور بھیجا تھا، اس کا شکر گزار ہوں، اس نے ادھر پھیر دیا. ہماری ایک ثقافت ہے، ہمارے مراسی ہیں، جتی پشتی، 10 نسلوں کے نام ان کو یاد ہے، ہمیں یاد نہیں، انہیں یاد. وہ آتے ہیں بالکل جھوٹی تعریف اور ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، کوئی کام نہیں کرتے، صرف تعریف کرتے ہیں اور وہ بھی جھوٹی ہوتی ہے. اور گندم لے کے جاتے ہیں، پیسے لے کے جاتے ہیں، بچیوں کی شادیاں کرواتے، ہر ہے. اب یہ ثقافت کافی مٹ چکی ہے، میں نے اسے ابھی تک زندہ رکھا ہوا، جو کہ ڈیرے ویران ہو گئے، زمین دار شہروں میں شفٹ ہو گئے، ہم بھی شفٹ ہوئے، لیکن میں نے اپنا ڈیرا آباد رکھا ہوا ہے. تو وہ میں جب جاتا ہوں وہ آتے ہیں، تو میں اس اپنے باپ دادا کی روایت کو نبھانے کے لیے جتنی میری سکت ہے میں ان کی ضرور خدمت کرتا ہوں. یہاں سے میرا ذہن بنا کہ یہ لوگ ہماری جھوٹی تعریف، جو کچھ یہ ہمیں بناتے ہیں وہ ہم نہیں ہیں. ان کا پہلا جملہ، پہلا ایکشن، سرداریاں پہ کبھی کسی کی سرداری قائم رہی آج تک، کبھی کسی کی سرداری قائم رہی. پہلا جھوٹ، سرداریاں پہ ڈیرے آباد، کبھی کسی کے ڈیرے آباد رہے. كل دار من طالت سلامتها يوما ستدركه النكباء والحظر. کوئی ڈیرا
کتنا ہی آباد اور سلامت رہے، ایک دن آتا ہے کہ مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی ریت ہے، ایک چل چلائی ہے۔ تجلوی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، کسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لیتے کیا نہ حسرت سے جارا، اور رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے ڈاکو قذاق، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا بھونی بلہ سردارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاک پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ پہلے زمانے میں موبائل بازار لگتے تھے، ان بازار میں بیٹھے ان کو بنجارا کہتے تھے۔ ایک دن بازار لگا، 2 دن لگا، پھر خیمے اکھاڑے اور آگے چلے گئے، ان کو کہتے تھے بنجارا۔ تو جو وہ اگلے دن لوگ آتے تھے تو ختم، کچھ بھی سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا، بلاد چلے گا بنجارا۔ کیسا مکہ من ذکرى حبیب ومنزل، بسقط اللواء بین الدخول فحوملی، فطولح فالمقرات لم يعط رسمها، وما نسجتها من جنوب وشمعلی، فديناك من ربع ومن زدنا طربا، فإنك كنت الشرق للشمس والغربا، سأبغي المجد في شرق وغرب، وما وصاك الفتى دون اغتراب، فإن أنا لم أفز بالمراد سعي، فكم من حسرة تحت التراب۔ ڈیرے کہاں سلامت رہتے ہیں، سرداریاں قائم، ڈیرے آباد، پہلا جھوٹ، لیکن دل خوش ہو جاتا۔ ہاں بھائی ہیلو، ایک مراسی میرے پاس آیا کہ میاں صاحب بھوک مار گئے، میرا پتر نوکری لوا دو۔ میں کہا مراسی کبھی اگے نوکری کی تھی، کبھی کی کری ہوں، دنیا داروں کے تیرے ویلے ہو گئے، لفظی کا شنی تم تھوڑا بہت دین دو، نوکری کرنی ہے۔ میں کہا ٹھیک، میں نے فون ملایا، میرا دوست تھا جی ایم شوگر مل، اس نے کہا آپ بھیج دیں، میں لیبر میں رکھ لوں گا، لیبر مزدور۔ میں نے ویسے ہی کہہ دیا، میں کہا چاچا تینوں لے جا، تینوں لیبر سے رکھ لے سن۔ تو جناب سرداریاں قائم، ڈیرے آباد۔ ہفتے بعد دونوں پہنچ گئے دوبارہ۔ میں کہا ایک ہی بڑی، اب تو میں گلے آئی، اگر میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی افسر ہے، میرا پتر جا کے افسر لگوں، نہ تو گوریاں چاہیے تو لا دیتا، میں بلا رسی کبھی گوریاں چاہیے، تو میں کہا میں پہلے کی اچھے تو یہ زبان کی روٹی کھاتے ہیں اور جھوٹی تاریخ پر۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑا پس منظر بتایا ہے، میں نے نسب نامہ یاد کیا، من انفسک، من انفسک، شاید 2000 کی بات، چونکہ مجھے یاد پڑتا ہے امریکہ کا سفر تھا بہت لمبا، میں نے اس میں یہ جہاز، بڑے لمبے لمبے سفر تھے، میں نے جہاز میں بیٹھ کے یہ یاد کیا تھا۔ اس کے بعد جب میں گیا میں نے حاضری کہ یا رسول اللہ ہمارے میراثی جھوٹے، ہم جھوٹے، ان کی تعریف جھوٹی، ہم اس تعریف کے قابل پڑ گئے، لیکن اپنی جھوٹی تعریف سن کر ہم اپنی جیب خالی کرتے، ان کا خیال کرتے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے۔ آپ سچے، آپ کی تعریف سچی، آپ کی جتنی تعریف کی جائے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، میم ہٹاؤ تو کیا بنتا ہے؟ ہم الف ہٹاؤ تو کیا بنتا ہے؟ ہم بنتا ہے۔ اور قرآن کا پہلا لفظ کیا ہے؟ کیا ہے؟ الحمد۔
آپ نے دیکھا میرے رب نے کیا چناؤ کیا ہے؟ الحمد. محمد کی میم ہٹی حمد، احمد کا الف ہٹا حمد حمد حمد. ایک ہوتا ہے مدح، ایک ہوتا ہے حمد. مدح کسی سلے میں، مولانا یاسین صاحب نے کسی کو کھانا کھلایا، وہ ان کی تعریف شروع کر دی. میرے پاس مراسی آیا، میں نے 100 روپیہ دیا، اس نے تعریف شروع کر دی. اس کو کہتے ہیں مدح. اور مدح خوشامد کو بھی کہتے ہیں. مدح خوشامد کو بھی کہتے ہیں. مدح میں خوشامد کا معنی پایا جاتا ہے. جو آپ نے مشہور حدیث سنی ہے کہ جو تمہارے منہ پہ تعریف کرو اس کے منہ میں مٹی ڈالو، اس سے تعریف مراد نہیں، خوشامد مراد. جو تمہاری خوشامد کرے نہ. تعریف تو میرے نبی خود فرما رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کی، اپنے صحابہ کی خود تعریف فرما رہے ہیں. خوشامد جو کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو. تعریف تو کسی کا وصف، کسی کی خوبی اور اس کی تعریف کرنا اس کا حق ہے، اس کا حق ہے. حوصلہ افزائی سے حوصلہ بڑھتا ہے، حوصلہ بڑھتا ہے. کسی طالب علم میں آپ نے کوئی خوبی دیکھی، آپ اس کو تھاپڑا دو، وہ اور آگے چلا جائے گا. خوشامد کرنے والے کے منہ میں مٹی ڈالو. مدح الحمد. الحمد کیا ہے؟ وہ تعریف جو کسی کے شایان شان ہو، وہ تعریف جو کسی کے شایان شان ہو، جو اس کا حقدار ہو. الحمدللہ. پھر الشکر للہ. الحمد میں دونوں چیزیں، سارے شکر تیرے لیے اور ساری تعریفیں تیرے لیے. اچھا، مدح تو نہیں فرمایا کہ مدح ایک تو صلے میں ہوتی ہے اور ایک مدح خوشامد کے طور پر ہوتی ہے. تو اللہ ان سے پاک ہے. خوشامد لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ساتوں سمندر سیاہی بنا کے اللہ کی تعریف کرو، ختم ہو جائیں گے. اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. الحمد للہ. محمد کا میم ہٹا حمد، الف احمد کا الف ہٹا حمد حمد حمد. کیا پیغام ہے اس نام میں؟ کیا پیغام ہے؟ اللہ نے نام رکھا احمد جو ماں سے کہلوایا، اور اللہ نے نام رکھا محمد جو دادا سے رکھوایا. احمد ایسی تعریف کرنے والا کہ کوئی اس جیسی تعریف کر نہ سکے. احمد. الحمدللہ. سب تعریفیں اللہ کی. اللہ تیری اس تعریف کو کون کرے گا؟ احمد کریں گے. ایسی کریں گے کوئی آج تک ایسی کر نہ سکا. احمد. تب سے احمد. اچھا، محمد باب تفریح، بار بار کرنا، بار بار کرنا. اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کی تعریف ہوگی جو ان کے شایان شان ہیں، تم کا ہم نام ہی محمد رکھتے ہیں، جس کا مطلب ہے تعریف کرتے جاؤ، بار بار کرو. نام کی طلب ہے وہ ذات جس کی بار بار تعریف ہو، بار بار تعریف ہو، بار بار تعریف ہو، اور وہ تعریف جو ان کے شایان شان ہو. اب مجھے آ کر سرکار کہو گے تو یہ جھوٹ ہے، مجھے آ کر آپ علامہ کہو گے یہ جھوٹ ہے، میں تو طالب علم بھی نہیں رہا. خوشامد ہے. اور اللہ اس کے رسول کی جتنی تعریف کرو کوئی حد نہیں. دوسری طرف سے اللہ کتنے حرف ہیں؟ 4. محمد کتنے حرف ہیں؟ 4. احمد کتنے حرف ہیں؟ 4. کتنے ہو گئے؟ 4 جمع 4 جمع 4 کتنے ہو گئے؟ 12. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں. محمد الرسول اللہ 12 حرف ہیں. تول کے کلمہ اللہ نے دیا ہے آپ کو. لفظ اللہ میں کوئی نقطے والا حرف کوئی نہیں. لفظ محمد میں، احمد میں کوئی نقطے والا حرف کوئی نہیں. نقطے والے حرف کمزور ہوتے ہیں اور بغیر نقطے والے طاقتور ہوتے ہیں. ابن المنظور نے اس پر کلام کیا ہے.
ایک بات آپ سب سے علماء مشائخ بیٹھے، طلبہ کرام بیٹھے، اللہ کہنے کی عادت ڈالو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں خدا کہنا منع ہے یا خدا کہنا ٹھیک نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ گاڈ مت کہو کہ گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں، میں وثوق سے کہتا ہوں خدا اللہ کا ترجمہ نہیں، اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ اللہ لکھو، اللہ بولو، اللہ کہو، لیکن زبان اللہ اللہ کہنے کی صوفیاء کرام کا پہلا ذکر اللہ اللہ اللہ، خدا خدا کا لفظ اب کہتا خدا خدا، اللہ اللہ اللہ، جو نور اللہ میں ہے وہ خدا میں نہیں۔ عوام کہیں تو کوئی گلا نہیں، آپ لوگ کہو تو گلا ہے، کیوں کہتے ہو؟ کہ لفظ اللہ ایک عجب تاثیر رکھتا ہے۔ آپ تو سارے قاری ہیں، میں تو قاری نہیں، اللہ کہتے ہوئے زبان کہاں جاتی ہے؟ کیوں میں کہو اللہ، زبان چالو سے گئی، کہو خدا، کہو ہوا میں اٹک گئی۔ یہ جو انسان کے ہوا سے خمسہ ہے، ہوا سے خمسہ 5 سینسر، یہ سارے یہاں آ کے مل رہے ہیں، یہاں جب زبان تالو سے لگتی ہے تو یہ تیز ہو جاتے ہیں، تیز ہو جاتے ہیں۔ حافظہ تیز کرنا تو زبان تالو سے لگاؤ، 1-2 منٹ بیٹھو، حافظہ تیز ہوگا، مطلب پڑھنا چھوڑ دو، یہ میں نہیں لگ رہا، پڑھنے کے ساتھ اگر لگاؤ گے تو حافظہ تیز ہوگا۔ اللہ، پھر اللہ، کسی لفظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جاتا ہے۔ خدا، خدا وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے کہتے ہیں خدا، جو کسی کا محتاج نہ ہو، خدا خدا۔ اس کا ہم خا ہٹا دیتے ہیں، خا تو پیچھے بچ گیا دا، تو پٹھانیاں دن دادے دادے ایسی تو کوئی نہیں آنے، پشتوں کا جملہ ہے دا 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 دا، ٹھیک ہے، اس کا دال ہٹا دو تو پیچھے بچ گیا خا، وہ بھی پٹھانوں کو شرف ہے، خا 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 خا، ٹھیک۔ کیسے لفظ اوپر نیچے ہو گیا، پورا لفظ چل گیا۔ اللہ الف ہٹا دو، پیچھے بچا للہ، قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ لام ہٹا دو، پیچھے بچا لہو، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ آخری لام ہٹا دو، پیچھے بچا الہ، تو قرآن کہتا ہے وہ والذی فی السماء الہ وفی الارض الہ۔ الف لام 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 ہٹا کے ہا کی آواز باقی رکھو، وہ بھی اللہ پر جاتی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ وہ کہو تو اللہ، اور لہو کہو تو اللہ، اور الہ کہو تو اللہ، اور للہ کہو تو اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے، تو تم کیوں خدا خدا کہتے ہو، کیوں لکھتے ہو؟ میں وہ فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، اپنے ذوق کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں کوئی طالب علم نہیں ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، طالب علم ضرور ہوں انشاءاللہ مرتے دم تک، تھوڑا سا عربی سے پیار ہے، مناسبت ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں بیانوں میں، اتنا بڑا مجمع اہل علم کا تو پہلی دفعہ مجھے ملا ہے، تو میں یہ گواہ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ سے اللہ کیوں چھوڑا ہوگا، کیوں خدا 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 کہتے، اللہ کیوں نہیں کہتے؟ جو نور لفظ اللہ میں ہے وہ خدا میں کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا ہمارا بنایا ہوا لفظ ہے، اللہ نے اپنا نام اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نور السماوات والارض، اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد، الله يبدأ الخلق ثم يعيده، الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري، فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة
هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وكیا ہے الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيد الواعصي المجيد الضاعف الشهيد الحق الذكير القوي المتين الولي اللذيذ الحكيم المقيت الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم والمؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التضاد المنتقم العفو الرئيس مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق. یہ اللہ ہے. جب تم کہتے ہو نا یا اللہ تو آپ ان تمام صفات کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو. جب تم کہتے ہو اے خدا یا خدا تو اللہ کو ایک صفت کے ساتھ پکارتے ہو. جب کہتے ہو یا اللہ تو تمام اسماء حسنہ کے ساتھ تم نے اللہ کو اور صفات علا کے ساتھ تم نے اپنے اللہ کو پکارا. اللہ سبحان اللہ 4 محمد 4 احمد 4 حمد سبحان اللہ. نام ہی ایسا ہے کیوں نہ تعریف کی جائے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبه القاع والأكم نفس الكتاب بقدر أنت ساكنه فيه العطاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. یہ 2 اشعار کو روزہ پر لکھتے ہیں. 2 کتاب میں ہے. بدو کا واقعہ ہے. ابن کثیر نے نقل کیا, علامہ نووی نے اسے نقل کیا ہے. ایک بدو آیا واقع علامہ عطبی قبر پر بیٹھے ہیں. ایک قرن اول ثانی کی بات آ کے سلام کیا. کہنے گیا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. آپ کا رب کہتے ہیں کہ اگر یہ گناہ کر کے ظلم و ستم اپنے اوپر کر کے آ جائیں مجھ سے معافی مانگیں اور آپ بھی سفارش کریں تو میں بہت مہربان ہوں, میں معاف کر دوں گا. تو یا رسول اللہ چیزوں کا مستغفرا لذنوبی میں آیا ہوں آپ کے پاس اپنے گناہوں کو لے کر مستشفن بک الی ربی آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں میری بخشش ہو جائے. پھر اس نے یہ 4 شعر پڑھے کھڑے کھڑے آنسو بہاتے ہوئے. یا خیر من دفنت فی القاع اعظمه فطاب من طیبهن القاع والاقم. اے وہ ذات جو زمین کے اندر گئے تو اندر بھی پاک ہو گیا باہر بھی پاک ہو گیا. نفس الفداء لقبر انت ساکنه میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام کر رہے ہیں. فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم آپ اپنی تمام صفات کے ساتھ اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں. انت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم. جب پل ڈولے گا قدم ڈگمگائیں گے تو علم پار نہیں لگائے گا, تبلیغ پار نہیں لگائے گی.
تقویٰ پار نہیں لگائے گا، آپ کی شفاعت پار لگائے گی، آپ کی شفاعت سے پار ہوں گی۔ وصاحبا لا انساہما ابدا، میں ابو بکر عمر کو بھی نہیں بھول سکتا۔ من السلام علیکم ما جرى القلم، جب تک لکھاری کا قلم لکھتا رہے میرا سلام آپ کو پہنچتا رہے۔ اللہ اکبر، کیا بات کر گئے، قلم بھی کبھی رکا، قلم بھی کبھی رکا، جب تک قلم لکھتا رہے میرا سلام پہنچتا رہے۔ اور آنسو پوچھتا باہر نکلا، آپ ابھی سو گئے، اونگ آ گئے، اونگ آئی تو اللہ کے نبی خواب میں میرے آتا بھی ادرک الآراء، اب بدو کو پکڑ 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 نکلنا جائے، اور اسے کہو تیری فریاد سنی گئی اور تیری بخشش ہوگی۔ یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ نہیں، شہرت کے بعد تو خوف ہی خوف ہے، خوف ہی خوف۔ تم کیا سمجھتے ہو یہاں کھڑا ہونے سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، سمجھ میں دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، سر سے لے کر پاؤں تک کانپتا ہوں کہ اللہ نے پوچھا کیوں، تو پھر میں کیا کہوں گا کیوں۔ میں کہا میں آپ کے در کا مراسی بننا چاہتا ہوں، آپ کے بزرگوں کی تعریف کر کے یہاں سے کچھ لینا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے مراسیوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، میرے پاس کچھ نہیں، پہلے کچھ نہیں تھا، اس شہرت نے داغدار کر دیا ہے۔ پتہ نہیں میں کیوں ممبر پہ بیٹھتا ہوں، کیوں لوگوں کے سامنے آتا ہوں، تو موت بھی پتہ چلے گا، اس سے پہلے کیا کہہ سکتا ہوں۔ یوسف بن حسین رحمت اللہ علیہ کبار محدثین اور کبار خطبہ، انتقال ہوا تو رونے لگے، کہنے لگے میرے رب میرے پاس ایک خیانت ہے، ایک خیانت، میرے اور تیرے درمیان جو تعلق ہے اس میں خیانت ایک خیانت ہے، اور میرے اور تیرے بندوں کے درمیان جو تعلق ہے اس میں دیانت ایک دیانت ہے۔ میں نے ساری زندگی تیرا پیغام سنایا ہے، میں نے خیانت نہیں کی، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر۔ انتقال کے بعد ایک دوست کو ملے تو پوچھا کیا ہوا، کہ اللہ کو میرا جملہ بڑا پسند ہے، کہا یوسف تیری بات بڑی پسند آئی، پوری دیانت کے بدلے ہم نے تیری خیانت کو معاف کر دیا۔ میرے پاس تو دونوں طرف ایک خیانت ہے، ان کے پاس تو ایک دیانت ایک خیانت، میرے پاس تو دونوں طرف خیانت ہے، میں کہاں جاؤں؟ لہٰذا میں اللہ کے نبی کا مراسی بن جاؤں، انہیں کا ڈھول بجاؤں، ان کے گیت گاؤں، ان کی بات سنوں، کیا فلسفے کیا علمی نقطے سب بھول بھلیاں ہو گئے، میں ان لوگ کے رسول کی تعریف میں آج آپ کو سلام پیش کرنے لگا ہوں، جیسے ہمارے آتے ہیں میاں لباف دے دیر سلامت، میاں عنایت علی دے، میاں گانے دے، مجھے یاد نہیں، ان کو یاد ہے، ان کو یاد ہے۔ میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عوض بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن قدی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سندر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایخام بن مقصر بن ناحف بن زاهر بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قندار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعور بن فائد بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ تیرے آباد یا رسول اللہ، سرداریاں قائم یا رسول اللہ، حسن دے دیر آباد، حسین دے دیر آباد، علی دے دیر آباد، جعفر دے عقیل دے دیر آباد، عباس دے دیر آباد، اہل البیت جن کو اہل البیت کہا جاتا ہے۔ من انفسکم، ایسا ہے کوئی علی خاندان، کوئی ایسا نفیس، ایسا عالی شان؟ تو میرے بھائیو پتہ نہیں میں کیا کہنے آیا تھا اور کدھر سے کدھر چلا گیا، میرے خیال ہے گھنٹہ بھی مکمل پا گیا۔
میرے عزیزو، اللہ سے پیار کرو، اللہ کے نبی سے پیار کرو. ہمارے مدارس کی زبان ایمانی نہیں، اصطلاحی ہے. اصطلاحی زبانیں دل میں کوئی جوش نہیں پیدا کرتی. ہمیشہ ایمان کی زبان ہے جو دل کے اندر حرارت پیدا کرتی ہے. ساری زندگی اصطلاحات پڑھتے 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 دل کی دنیا خشک سی ہو جاتی ہے. اللہ کو ٹوٹ کے چاہنا، اس کے حبیب کو ٹوٹ کے چاہنا، یہ نتیجہ کیوں نہیں نکلتا کہ طرز تکلم سارا فقہی، سارا اصطلاحی. شاید اسی وجہ سے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ ہمارے سرائکی کے شاعر بھی، صوفیاء بھی، کیا عالی شان ہستی گزرے ہیں. وہ حال بات اسی وجہ سے انہوں نے کہا سکھری تروش منصوری نو ان تھپ رکھ کنز کدوری نو. کنز تو ہونی پتہ نہیں کی ہے. سکھری تروش منصوری نو ان تھپ رکھ کنز کدوری نو. ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا. کفایا کافیہ، وزن کے لیے بدلا اس کو، کیونکہ کافیہ کے ساتھ وزن نہیں بنتا. سکھری تروش منصوری نو ان تھپ رکھ کنز کدوری نو. ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا. کر پرز شرع وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے. چنی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. اللہ سے تعلق بناؤ، حس محسوس ہو، محسوس ہو، محسوسات میں داخل ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محسوسات میں داخل ہو جائے، داخل ہو جائے. اللہ اس کے رسول کی محبت آپ محسوس کرو. پھر اس پیغام کو لے کر دنیا میں پھرو. یہ امت پھرنے آئی ہے. اس امت کو اللہ نے چنا، وہ یہ چنی ہوئی امت ہے. قرآن نے چناؤ کے 3 لفظ استعمال کیے. 3: اختارا، استفا، اجتبا. اختار کیا ہوتا ہے؟ مجھے ایک چیز اچھی لگ رہی، اچھی چیز کے چناؤ کو اختارا. استفا کیا ہے؟ صفوہ، خالص چیز کے چناؤ کے لیے استفا. اجتبا کیا ہے؟ جبوا. جبوا کیا ہے؟ کسی کام کے لیے چناؤ، اجتبا. یہ 3 لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں. یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک. اختار. اللہ نے یہ لفظ ہمیں عطا کیا، کنتم خیر امت. ٹھیک، مطابقت ہوگی. اللہ نے کہا ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی. آدم علیہ السلام اجتباہ وہداہ الی صراط المستقیم. ابراہیم علیہ السلام فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین. یونس علیہ السلام. وكذلك يجتبيك ربك. یوسف علیہ السلام. اجتبیناہم وہدیناہم. تمام انبیاء اجتبا کسی کام کے لیے چناؤ، اختار اچھی چیز کا چناؤ، استفا خالص چیز کا چناؤ. خالص. اللہ یستبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. من الناس. تو میرے عزیزو، اللہ نے 3 میں سے 2 لفظ ہمیں عطا فرمایا. استفا کا لفظ اس لیے نہیں عطا فرمایا کہ ہم خالص نہیں ہیں، ہم گناہگار ہیں. انبیاء معصوم ہوتے ہیں لہذا وہ خالص ہوتے ہیں. انبیاء چنے ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ دعوت کے کام کے لیے چنتا ہے. انبیاء سب سے اعلیٰ ترین ہوتے ہیں، اس لیے اللہ انہیں پسند فرماتا ہے. اللہ نے ہمیں 2 لفظوں سے نوازا. ایک انا اخترت، ایک کنتم خیر امت، اور ایک وجتباکم. اس امت میں
واحد امت ہے جس نے دین کو الفاظ کے ساتھ بھی محفوظ رکھا، معانی کے ساتھ بھی محفوظ رکھا اور صفات کے ساتھ بھی محفوظ رکھا۔ کوئی امت ایسی نہیں ہے جس نے دین کو یوں پانی لگایا، یہ واحد امت ہے جس نے دین کو پانی لگایا۔ اور یہ جو پڑھی گئی بخاری کی حدیث پڑھی گئی، ابھی حدیث پڑھی جائے گی، یہ اخبار سے خبر نہیں آئی، اردو ڈائجسٹ سے خبر نہیں آئی، یہ سند سے خبر آئی ہے، سند متصل وبہ قال وبہ بالسند المتصل۔ وہ میں اپنی بات کروں، میں اگر کوئی حدیث بیان کر رہا ہوں تو مجھ سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ایک واسطہ ہے، ایک واسطہ ہے، ایک ڈائجسٹ کی، اخبار کی، ٹی وی کی خبر نہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ انما الاعمال بالنیات، جب میں کہتا ہوں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اس کے پیچھے میں یہ کہاں سے بیان کر رہا ہوں؟ ہاں میں نے محمد عبداللہ سے سنا ہے، انہوں نے کہاں سے سنا؟ انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے محمد یاسین سے، انہوں نے محمود الحسن، انہوں نے محمد قاسم، انہوں نے عبد الغنی، انہوں نے محمد اسحاق، انہوں نے عبد العزیز، انہوں نے شاہ ولی اللہ پڑھا کر سارے سلسلے جمع ہو گئے، انہوں نے ابو طاہر مدنی، ابراہیم القشاشی، احمد الشناوی، محمد بن احمد الرملی، ابو یحییٰ انصاری، ابن حجر الاسقلانی، ابراہیم بن احمد التنوخی، احمد بن ابی طالب الحجار، حسین بن مبارک الزبیدی، عبد الاول بن عیسیٰ الحروی، عبد الرحمن بن مظفر الداودی، عبداللہ بن احمد السرخسی اور محمد بن یوسف الفربری۔ ابھی جو بچہ کتاب سے پڑھے گا یہ نسخہ محمد بن یوسف الفربری کا ہے۔ امام بخاری سے ایک قول کے مطابق 70,000، ایک کے مطابق 90,000 لوگوں نے استفادہ کیا، جو متبادل ہے وہ فربری کا نسخہ ہے۔ اور محمد بن یوسف نے روایت کی محمد بن اسماعیل البخاری سے، اور انہوں نے کہا حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرنا محمد بن ابراهيم التيمي وانه سمع احمد بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات۔ اس امت نے اس دین کو یوں محفوظ کیا، جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے سند جا رہی، اور سند کو عاری کرنے کے لیے ایک ایک محدث نے ہزاروں میل سفر کی۔ میں جب دورے سے فارغ ہوا تو ہمارے کم از کم پاکستان میں سند کو عالی کرنے کا کوئی ذوق کوئی نہیں، ان بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا عالی کس کہتے ہیں، حاصل کسے کہتے ہیں۔ تو جب میں فارغ ہوا تو میں نے سوچا اپنی سند کو عالی کیسے، تو اس وقت زیر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ جو شیخ الہند کے براہ راست شاگرد ہیں، اگر میں ان سے جا کے اجازت لے لوں تو میرے تو دو واسطے نکل جائیں گے، میری سند کو بہت عالی ہو جائے گی۔ تو میں نے لڑکوں کو تیار کیا، کو تیار ہی نہیں ہوا۔ دو لڑکے گزر کے تھے، ایک بنو ایک فتح جاؤ، میں نے کہا کسی سے جانا ہی ہوتے میرے نال سے چلو۔ ہم آئے رائمنڈ ساحیوال سے فرق ہوئے مولانا ظاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے تو مسکرائے گا، وہ تو کبھی کسی کو اجازت دیتے ہی نہیں، تو بولنا عبد الحق صاحب اکوڑا خٹک والے ان کو اجازت نہیں دی تھی، تم کیا چیز ہو؟ میں نے کہا جی تم آپ دعا تو کریں۔ سوری رات سفر کیا، صبح سخا کوٹ پہنچے، ان کے بیٹے تھے مولانا فیروز صاحب کپڑے کی تجارت، میں نے کہا جی ہم اس طرح آئے ہیں، تو کیوں آئے؟ میں نے کہا ہم نے حدیث کی اجازت لینی۔ وہ ہنس پڑے، ویسے ہم تو نکے بحال ہو، انہوں نے تو بڑوں بڑوں کو اجازت نہیں دی۔ مولانا حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جامعہ مدنیہ کے استاد کے ساتھ بھیجا، انہوں نے اجازت نہیں دی، تم کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا زیارت تو کرا دیں، ہم تبلیغ والے ہیں، ہمیں کچھ گڑ آتے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں آتے۔
تبلیغ کام ہے، سال لگانا، اگر دین پھیلانا تو تبلیغ میں جانا. تو ان کا ٹھیک ہے چلو. تو ہم گئے، میں نے تینوں ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا سورہ یاسین پڑھو اور مولانا کو ہدیہ کرو، اور مسجد میں جا کے دو نفل پڑھ کے ہدیہ ٹھوکو، آپ کے دل نرم ہو گئے. ہدیہ دینے سے دل نرم ہوتا ہے. ایک مادی ہدیہ، ایک روحانی ہدیہ ہے. ہم مسجد گئے، سورہ یاسین راستے میں پڑھی، پھر دو نفل پڑھے، پھر دعا کی، اور پھر وہاں پہنچے تو وہ نابینا ہو چکے تھے. اس طرح چارپائی تھی ٹوٹی ہوئی اور 3 چھوٹی چھوٹی کرسیاں سے پڑی. تو وہ تشریف لائے تو پھر اوپر بہت تھا. میں زندگی میں 2 آدمیوں سے متاثر ہوں. شخصیت ہندام، جس کو عربی میں ہندام کہتے ہیں، شخصیت کا لفظ چھوٹا ہے، ہندام. تین میں مولانا زہر گل صاحب جیسی شخصیت میں نے نہیں دیکھی. ظاہر جو جا کے ایسے پکڑ لے آدمی، میں نے ایسی شخصیت نہیں دیکھی. اور دنیا میں نواب اکبر گپتی مرحوم، میں نے ایسی شخصیت نہیں دیکھی. بڑے لوگ ضائع ہو گئے ہماری شدت کی وجہ سے، ہماری سختی کی وجہ سے. دین کا مزاج نرمی ہے، شدت نہیں. قرآن کے وسط میں ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. قرآن کا دل نرمی کو بتا. دل مر جائے تو آدمی مر جاتا ہے. تو قرآن کا جو وسط لفظ وہ وَلْيَتَلَطَّفْ، حد درجے کی نرمی کا، حد درجے کی نرمی. شدت آدمی کو بہت دور لے جاتی ہے. کون ہو طالب علم، کیسے آئے کھڑی، ہم دورہ حدیث سے فارغ ہوئے ہیں، آپ سے حدیث کی اجازت لینے. اتنا بڑا ڈنڈ 6 فٹ سے کچھ 6.5 فٹ تک کہ میری 2 کلائیاں ملے نا تو ان کی 1 کلائی حرام سفید ڈاڑ، اتنا بڑا چہرہ، ڈنڈا یہاں رکھا ہوا. وہ تو ایک دم جلال میں آ گیا. میں کہا بھی ڈنڈا آیا ہوں ساڑھے سے لینے آئے ہو میرے پاس. میں کوئی عالم نہیں، زبانی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں. ایک جملہ ان کے منہ سے اللہ نے نکلوا دیا، زبانی اجازت کو کوئی اعتبار. میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں دی، کوئی اجازت نہیں. وہ تو نبی نا، تو ان کے بیٹے نے کیوں کیا؟ بولنا نہیں، ایسا بولیں گے تو صحیح. تبلیغ اللہ کم بھی بولنا ہے. تھوڑی دیر گزری، میں نے کہا حضرت آپ نے فرمایا تھا زبانی اجازت کا اعتبار نہیں، تو کتاب ہمارے پاس ہے، اگر آپ چاہیں تو کچھ پڑھ کے سنا دیں. پھر آپ کا جی چاہے تو آپ اجازت دے دیں. نہ ڈنڈا ادھر تھا نا، وہ یہاں آ گیا. اب اندر جنگ ہو رہی ہے. ادھر ہماری سورہ یاسین پہنچ رہی، ادھر ان کی عادت لڑائی ہو رہی. کبھی کسی کو مولانا عبدالحق صاحب جیسی شخصیت کو جائے نہیں تو ہم کیا پیتی کا شور یہاں ڈنڈا رکھا ہوگا. ہمارے دل کی آخر کوئی 1.5 منٹ گزر گیا. تو میں نے جو ابھی آپ کے سامنے جو میں نے سند پیش کی، یہ بخاری کی سند ہے. پہلی حدیث میں نے پڑھی. اب میرے ویسے 31 بات ہے مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، لیکن جب میں مولانا زہرگل سے روایت کرتا ہوں تو وہ واسطے نکل جاتے ہیں. مولانا عبداللہ صاحب، مولانا خیر محمد صاحب، تو میرے 29 واسطے ہو جاتے ہیں جو میرے عمر کے لوگوں میں. میری سند اللہ کے فضل سے سب سے عالی ہے. یا وہ جو 2 ساتھی میرے ساتھ تھے، تو مقدر میں تبلیغ لکھی تھی، پڑھنے پڑھانے کا ذوق رہا ساری زندگی. جب موقع ملا کوشش کی. شاید کسی میرے دوست سے کوئی سیدھے راستے پر آئے گا تو مجھے بھی بخشوا کے ساتھ لے جائے گا. جب وہ ہم نے 3 حدیثیں پڑھ دی تو میں نے کتاب لے کے پیچھے سے پڑھنا ہوتا ہے نا، کتاب اول آخر پڑھ کے پھر اجازت ہوتی. اور میں دوسری طرف سے پڑھنے کے لیے فرق الٹا ہے تیزی سے. تو فرمایا 10 میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں، لیکن ایک میری شرط ہے، کسی کو بتانا نہیں. میں نے آج تک کبھی کسی کو اجازت نہیں دی. ہم نے کسی کو بتایا. اللہ نے اس امت کو چنا، انہوں نے دین کو محفوظ کر کے دکھایا.
ان کے علماء نے کتاب بدل دی کہ سنت کے علماء نے نبی کی حدیثوں کو سینے میں محفوظ. امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے 2 لاکھ حدیثیں اس طرح یاد ہیں جیسے تمہیں قل هو اللہ احد یاد. 2 لاکھ حدیثیں مجھے ایسے یاد ہیں جیسے تمہیں قل هو اللہ احد یاد ہے. اور جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو چشم فلک نے عجب نظارہ دیکھا. سکرات میں ہیں، ہوش نہیں. ان کے ساتھ محدثین بیٹھے ہیں. اب کہہ رہے ہیں ان کو کلمہ کیسے پڑھیں، کسی طرح کلمہ زبان پہ آ جائے. محمد بن مسلم، ابو حاتم اور منذر بن شاقان، یہ 3 محدث بیٹھے ہیں. تو محمد بن مسلم نے اونچی آواز میں کہا حدثني ضحاك بن مخلد عن ابي عاصم عن عبد الحميد بن جعفر. یہ سند پڑھ کے چپ. یہ سند کس حدیث کی ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ اس کی سند ہے. چپ. ابو حاتم بولے حدثني بندار عن ابي عاصم عن عبد الحميد بن جعفر. اور چپ ہو گئے. امثال ابن ابی غریب اور چپ ہو گئے. اب یہ دونوں حدیث کی سند ادھوری پڑی ہے، کانوں میں آواز گئی ہے، شعور سویا ہوا ہے، لاشعور جاگ رہا ہے. تو ساری زندگی جو قال اللہ قال رسول کہا تو زبان کھلی اور فرمایا حدثني بندار عن ابي عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي غريب. یہاں پہلے 2 10 کر گئے تھے. آگے چلے عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة او قال حرمه الله على النار. اور ساتھ ہی جان نکل گئی. سبحان اللہ. ان کے علماء نے کتابیں بدل دی. ان کے علماء سنوں پہ لٹک گئے. کتاب کو فرق نہیں دیا. ایک مسئلہ اٹھا تھا. 2 آدمی تاریخ میں اس سنت پہ آئے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا لولا علماء عبد اللہ، وہ نہ ہوتے تو اللہ کا نام نہ ہوتا. کون؟ پہلے ابو بکر. لولا ابو بکر لما عبد اللہ. جمعرات کو عشاء کی نماز کے لیے آپ اٹھے، غش آ گیا. پھر اٹھے، بیماری پہ گیا، نماز ہو گئی، انتظار ہے یا رسول اللہ. اٹھے، چکر آ گیا. پھر اٹھے، نماز ہو گئی، انتظار. پھر اٹھے، پھر چکر آیا، پھر گرے. پھر اٹھے، نماز ہو گئی، کہ یا رسول اللہ انتظار. فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. ابو بکر پیچھے تھے، عمر آگے کھڑے تھے. تو لوگوں نے عمر کو ہی آگے کر دیا. صحابہ نے نماز ہی پڑھانی. تو جب حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر اور آواز گئی کمرے میں، آپ نے غم سے زور سے فرمایا اخروا عمر وقدموا ابا بکر اب اللہ ان یکون الا ابا بکر. عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو. میرے اللہ کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. کیونکہ ابھی بابے یار جتنے جانا میرے دینا جا چپ کر کے بیٹھا. ہاں، پھر جب ارتداد کا فتنہ آیا اور ابو بکر کھڑے ہوئے، دیکھو نا آپ فرق دیکھو. بنو اسرائیل 9 بڑی نشانیاں دیکھی، پھر آخر میں فرعون کو غرق ہوتے دیکھا. 12 راستے بنے، فرعون ڈوب گئے، باہر نکل گئے. اور ابھی پاؤں گیلے، ایک پتھر کی پوجا دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام سکنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. موسیٰ اے خدا ہمیں بھی لے کے دے ایسا. انکم قوم تجہلون، توڑے تو وڈا چگل کوئی نہیں جاندا. تجہلون کا ترجمہ پنجابی زبان میں.
دو نبی آگے پیچھے ہیں، 40 سال کی صحبت ہے، اور پتھر کو دے کر کہنے گئے ایسا ایک ہمیں لے دو، اور میرے نبی دنیا سے چلے گئے، اور صدیق آئے، غصہ دیا، باہر نکلے، عمر تلوار لے کر کھڑی ہیں، جو کہے گا فوت ہو گئے قتل کر دوں گا، عمر بیٹھو، نہیں بیٹھا، انکار کر دیا، ممبر پر آئے الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وہ جو محمد کی پوجا کرتے ہیں تو سنو، آج انہیں موت نے اٹھا لیا، اور جو اللہ کی پوجا کرتے ہیں اللہ موت سے پاک، زندہ، قائم دائم. سناؤ سنو سنا، چاروں طرف ارتداد کا فتنہ اٹھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آئے حضرت بکر کو سمجھانے، عمر بکر ابھی رہنے دے، ابھی رہنے، تڑپ کے اٹھے، ان کے سینے پہ ہاتھ مارا. کتنب تو نصرتک وجیتنی بالخذلان، عمر اوروں نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا، تو بھی مجھے چھوڑ گیا، میں تو تیری نصرت کا طلبگار تھا. خوار فی الاسلام و جبار فی الجاہلیہ، تیری جاہلیت کی دلیری کدھر چلی گئی؟ اسلام میں آ کے مجھے تو بزدلی کا سبق سکھاتا ہے. وقد انقطع الوحی الم ينقص الدین وانا حی. عمر میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی آئے، میری زندگی میں دین میں کمی آئے، ہرگز نہیں. لوگ جمع کرو، جمع ہوئے، سب سے رائے نہیں کیا کرنا ہے، سب نے ہتھیار ڈال دیے، ابھی ہمت نہیں، ابھی ہمت نہیں. ممبر پر آئے، ممبر پر آئے. ایھا الناس ان اللہ بعث محمدا والحق كل شریف والاسلام غریب طریق قد رف حبله وقل اهله فجمعهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعلهم الامه الباقيه الوسطى. فوالله لا ابرح اقوم بامر الله واجاهد في سبيل الله حتى ينجز لنا الله وحده ويفي لنا عهده ويقتل من قتل منا شهيدا في الجنه ويبقى من بقي منا وارث عباده في الارض. ان الله قال وليس لبعده حر وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. فوالله لو منعوني وقالوا مما كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اقبل معهم الشجر والحجر والجن والانس لجاهدتهم حتى تلحق روحي بالله. میرے اللہ نے میرے نبی کو بھیجا جب اسلام کا جاننے والا کوئی نہ تھا، پہچاننے والا کوئی نہ تھا، اور ہم ذلیل تھے، حقیر تھے. اللہ نے ان کی طفیل ہمیں امت بنایا، باقی رہنے والی امت بنایا. مجھے میرے رب کی قسم، میں اللہ کے وعدے پر کھڑا ہوں، اس کے وعدے پر قائم ہوں. وہ اپنے وعدے سچے کرے گا، اپنے وعدے نبھائے گا، اپنے عہد نبھائے گا. جو ہم نے مرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو بسے گا وہ زمین کا وارث بنے گا. میرے اللہ کا فرمان ہے کہ میں ایمان امن والوں کو خلافت دوں گا. مجھے میرے رب کی قسم، تم کہتے ہو میں زکات چھوڑ دوں، میں کہتا ہوں میرے نبی کو زکات میں جو رسی دیتے تھے وہ رسی بھی نہ ملی، اور ان کے ساتھ مل کر درخت بھی آ گئے، پتھر بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، اور تم سب نے مجھے چھوڑ دیا. میں اکیلا ان سے ٹکر لے جاؤں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے اپنے پاس بلا دے. اللہ نے اس امت کو چنا. یہ چھوڑی ہوئی امت ہے، یہ چھوڑی ہوئی امت ہے. ان کے علماء نے کتابیں بدل دی، ان کے علماء نے سوروں پہ ڈگر کے حق کی آواز کو بلند کیا. مولا ابو بکر لما عبد اللہ. پھر 164 ہجری میں ابن حنبل، احمد بن حنبل پیدا ہوئے، اور 241 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے. کوئی 250 سال کے بعد، 230 سال کے بعد پھر یہ جملہ نکلا، لولا احمد بن حنبل لما عبد اللہ. اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے کس مسئلے میں؟ قرآن کے مخلوق ہونے کے مسئلے میں. جب قرآن کو مخلوق پر معمون
تم آپ اہل علم بیٹھے ہو، آپ کا تو منطق کے ساتھ ذہن تیز ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے، لیکن گمراہی کی طرف۔ مامون، علامہ، فہامہ، محدث، حافظ الحدیث منطق پڑھ کے گمراہ ہو گیا، منطق پڑھ کے گمراہ ہو گیا۔ یہ کیسے علمی حلقوں والے کہتے ہیں کہ منطق اس کی ہماری ضرورت ہے؟ کہاں سے ضرورت ہے؟ اگر اس کم وقت سے کچھ ملتا تو مامون جیسا علامہ گمراہ ہو کے معتزلی بن جاتا۔ پہلا گمراہ ہونے والا بشر موریسی کے عقلی دلائل سے گمراہ ہو گیا۔ زبیدہ ہارون کی بیوی کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ وہ جو نہر کھدوائی تھی اس کی پہلی کدال پر بخشش ہو گئی۔ کہا تو تیرا رنگ پیلا کیوں ہوا؟ کہ میرے برابر میں کل بشر موریسی دفن ہوا ہے، معتزلہ کا مفتی، اس کو قبر نے جھٹکا دیا ہے، اس کی خوفناک آواز سن کر سب کے رنگ پیلے پڑے ہوئے ہیں۔ اور مامون اس کے ہاتھ پر بیٹھ کر گیا، منطق پڑھ کے جتنی منطق پڑھتے اتنی عربی پڑھ لو تو تمہارے دلوں میں رونق آ جائے۔ وہ تو مر گیا، معتصم آیا، جاہل تھا۔ کتنے علماء شہید ہوئے، کتنے روپوش ہو گئے، کتنوں نے کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لی۔ ایک بوڑھا آدمی اٹک گیا، احمد بن حنبل۔ 3 دن مناظرہ ہو رہا، آگے احمد بن ابی داؤد، ادھر احمد بن حنبل، معتزلہ احمد بن ابی داؤد، ادھر احمد بن حنبل۔ 3 دن مناظرہ، اور 3 دن احمد بن حنبل اس کو لاجواب کر رہے ہیں۔ آخر اس نے کہا یہ واجب القتل ہے، اس کا خون میری گردن پہ ڈالو، اس کی گردن اڑاؤ۔ معتصم ذرا ڈرتا تھا، ان کا کل فیصلہ کریں گے۔ رات جیل میں گزری تو فرمانے لگے میرے جی میں آ رہا تھا، بوڑھا ہو گیا ہوں، ان کے کوڑے میں کہاں برداشت کروں گا، میں بھی کلمہ کفر کہہ کے بعد میں توبہ کروں گا۔ اور اب چھتوں پہ عورتیں چڑھ ہوئی ہیں کہ آج کیا ہونے والا ہے امام وقت کے ساتھ، گلیاں بھری ہوئی ہیں، اور یہ پابجولا پابند سلاسل جا رہے ہیں، اور ان خیالات میں غلطاں اور پیشان کہ میں بھی کلمہ کفر کہہ لوں، خیال آ رہا ہے، ابھی راسخ نہیں ہوا، خیال آ رہا ہے تو ایک آواز آئی، احمد یا احمد۔ سر اٹھایا تو ایک لمبا خوبصورت جوان کب نکلا ہوا، کتارفنی، جانتے میں کون ہوں؟ لا انا ابو الہیثم، میں ابو الہیثم ہوں، بغداد کا سب سے بڑا ڈاکو۔ بغداد کے مختلف تھانوں میں مجھے 18,000 کوڑے لگ چکے ہیں، میں نے چوری نہیں چھوڑی۔ دیکھو بنو عباس کے کوڑوں کے ڈر سے حق نہ چھوڑوں۔ احمد کہتے ہیں اس نے میرے اندر روح ڈال، ایک ڈاکو، اسی ہم کہتے ہیں سب تبلیغ ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں پہلے خود ٹھیک ہو پھر تبلیغ کرو۔ ارے بھائی شاید تیرے کہنے سے اللہ کی وجہ بجائے تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ایک ڈاکو انہوں نے وقت کو کھڑا کر گیا، اور بیٹھے بیٹھے جب اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی متوکل کے دور میں تو بے قرار ہو کر کہتے رحم اللہ ابا الہیثم، رحم اللہ ابا الہیثم۔ تو بیٹے نے پوچھا ابا جی کون ہے؟ پھر یہ قصہ سامنے آیا تو میں کھڑا ہو گیا۔ پھر جب مناظرے میں وہ لاجواب ہوا، انہوں نے کہا قتل کیا جائے، تو وہ معتصم کہتا تھا کسی طرح جان بچ جائے، بہت بڑے آدمی ہیں، کہیں بغاوت میں ہو جائے، اچھا بھائی اس کو کوڑے مار کے کون قتل کرے گا؟ سیدھا تھا جان بچانے کا۔ ایک حبشی نے کہا میرے 10 کوڑے جو کھا لیں وہ زندہ نہیں رہ سکتا، تم آؤ۔ اس نے 60 کوڑے مارے، 60، اور لوہو لوہان ہو گئے اور خشی ساری ہوئی۔ تو احمد بن ابی داؤد آیا اور کان میں آ کر لگا، احمد میرے کان میں کہہ دے قرآن مخلوق ہے، میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ تو ایک جھوٹ ضرور دوں، اور فرمایا تو میرے کان میں کہہ دے اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں، میں تمہیں قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ آئے شوق گئے وعدہ خردہ لے کر، اب ہمیں ڈھونڈ چرا رکھے زیبا لے کر، اب تو اکھیاں بھی تھک گئی ڈھونڈ کوئی شمع کیا بجھی، فصل بہار بھی گئی،
چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلی تھی باغ میں ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار خوش باغ کی، بتاتا باغ بادو ہو یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ میرے عزیزو، آپ کو بہت مبارک ہو آپ کا یہ علمی سفر، آپ لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بنو، لوگوں کے لیے پیغام میں محبت لے کر نکلو، شدت کے راستے پر نہ چلنا، سختی کے راستے پر نہ چلنا، تحریکوں کا حصہ نہ بننا، مثبت کام کرنا، مثبت کام کرنا جس سے امت کو فائدہ پہنچے۔ مثبت کاموں میں بے شمار راستے کھلے ہوئے ہیں، بے شمار راستے کھلے ہوئے ہیں، دین کے سارے کام خیر ہی خیر ہیں، جتنے مثبت ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، تبلیغ ہے، درس ہے، تدریس ہے، یہ سارے مثبت کام ہیں۔ نہ تحریکی بننا، نہ تحریکوں کا حصہ بننا، اس سے نقصان ہوا ہے، فائدہ کبھی نہیں ہوا۔ اس سے بہت بڑے نقصان ہوئے، بہت بڑے نقصان۔ جب ہمارا سرمایہ ہو، آپ بچے ہمارا سرمایہ ہو، مجھے لمبی جنان پھیرائی ہے، میرے اللہ کی قسم میں تمہارے جیسے طلبہ ہوں، نہ ان جیسے علماء ہیں۔ میں علم کی بات نہیں کر رہا، علم ہو سکتا ہے ان سے بہت آگے ہوں، آپ سے بھی قربانی جس قربانی کے ساتھ ہمارے بچے پڑھتے ہیں، یہ ہمارے علماء پڑھاتے ہیں، یہ ہمارے مدرسے کا عالم صرف نزلہ ہو گیا نا، نزلہ تو جو مدرسہ اس کو تنخواہ دیتا ہے اس تنخواہ میں یہ نزلے کی دوا نہیں لے سکتا۔ بیٹی کی شادی تو بڑی بات ہے، گھر بنانا تو بہت بڑی بات ہے، یہ اتنی تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر چٹانوں کے ساتھ چل کر بیٹھے 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 پیغمبر خوف ہو جاتے ہیں، ساری زندگی گھر کی چھت نہیں بنا سکتے۔ ایسی قربانی میں نے کہیں نہیں دیکھی، اور ایسے طلبہ کہیں نہیں دیکھے۔ میں یہ نہیں کرتا ہوں جنید بغدادی ہو، میری طرح آپ ہم سب گناہگار لوگ ہیں، نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے، گناہ ہو گئے تو دکھ ہوتا ہے۔ ہم درمیانے درجے کے مسلمان ہیں، انصاف کا سیئت و حسنت کا حسنت فانت مؤمن، نیکی سے خوشی ہو، گناہ سے دکھ ہو کر ایمان والے ہیں، یہ ہم لوگ درمیانے درجے کے لوگ ہیں۔ میں تمہاری وکالت نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں تمہیں سلام کرتا ہوں، تمہارے علماء کو سلام کرتا ہوں کہ میں دنیا پھر کے بتا رہا ہوں اس قربانی کے ساتھ جو ہمارے طلبہ پڑھتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں پڑھتا، جس قربانی سے ہمارے علماء پڑھاتے ہیں، اور خاص طور یہ قاری حضرات بچوں کے شور میں بیٹھ 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 کون بجنے لگ جاتے ہیں، اور مدرس کو 4 سبق پڑھا کے گھر چلا جاتا ہے، جو قاری صبح اٹھتا ہے بہت تک لگا 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 لگا۔ سلام ہے ان سب کو، آپ سب سے کہتا ہوں یہ کرنے کے کام ہیں، تحریکوں کا حصہ نہ بننا، اس میں نعرے ہوتے ہیں، اس میں حقیقت کوئی نہیں ہوتی، لیکن یہ حقیقت ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے۔ ورنہ یاسین صاحب نے ایک لڑکے سے کام شروع کیا، آج یہ سارا باغ ان کا لگایا ہوا ہے۔ تو تم بچے بھی مثبت کاموں میں لگنا، اہل اللہ کی صحبت تلاش کرنا، اہل خیر کی صحبت تلاش کرنا، کبھی اپنے آپ کو عالم اور علامہ نہ سمجھنا، ہمیشہ اپنے آپ کو جاہل سمجھنا، اللہ آپ کو علم دیتا رہے گا، کبھی لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈنا، کبھی کسی کی کمیاں نہ ڈھونڈنا، خاص طور پر نیک لوگوں کی کمیاں تلاش نہ کرنا، یہ سب سے زیادہ محروم کرنے والی چیز ہے دین سے اور نسبت سے۔ لوگوں نے امید کھلاؤ، لوگوں کو امید کھلاؤ، امید نہ کرو، امید نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے میرے خیال 1 گھنٹے سے بہت زیادہ لے لیا ہے، میں مولانا یاسین صاحب سے معافی چاہتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔